العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیز طلباء اعظام، نماز کی شرائط نماز بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ کل شرط نمبر 1 کو بیان کیا، آج شرط نمبر 2 کو بیان کریں گے۔ شرط نمبر 2 ہے ستر چھپانا۔ ستر کہتے ہیں بدن کے اس حصے کو جس کو چھپانا ضروری ہے۔ اگر وہ حصہ کھلا رہا تو نماز درست نہ ہوگی۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے دوسری شرط ستر چھپانا ہے۔ اگر ستر ڈھانپنے پر قادر ہو تو پھر ستر چھپائے بغیر نماز درست نہ ہوگی۔ ستر ڈھانپنے پر قادر ہو اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس کپڑا ہو جس کے ذریعے وہ اپنے ستر کو چھپا سکے، خواہ وہ کپڑا ناپاک ہو خواہ وہ کپڑا گندا ہو، لیکن اگر اس کے پاس اس ناپاک اور گندے کپڑے کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو تو پھر اس گندے اور ناپاک کپڑے کو پہن کر ہی نماز ادا کر۔ یا کوئی کپڑا نہیں لیکن گھاس پھوس قریب میں ہے جس کو ستر کے حصے پر لپیٹ کر نماز ادا کرے، یعنی کہ نماز جہاں تک ممکن ہو جس قدر آپ قدرت رکھ سکتے ہو ستر چھپانے پر، تب تک آپ ننگے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور ستر چھپانے سے مراد یہ ہے کہ نماز کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ستر ڈھانپا ہوا ہو، یعنی نماز شروع کی اس وقت سے ستر ڈھانپا ہوا ہو اور نماز کے ختم تک ستر ڈھانپا ہوا ہو۔ ایسا نہیں کہ نماز شروع کی ستر ڈھانپا ہوا تھا پھر نماز میں کھل گیا۔ اگر نماز میں کھل جاوے تو پھر اور دوبارہ اس کو ڈھانپنا ضروری ہے، ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر عضو کا چوتھائی حصہ نماز شروع کرنے سے پہلے کھلا ہوا ہو تو نماز درست نہ ہوگی۔ عضو کا چوتھائی حصہ اگر نماز شروع کرنے سے پہلے کھلا ہوا ہو تو نماز درست نہ ہوگی، اور اگر نماز کے دوران عضو کا چوتھائی حصہ ایک رکن کی مقدار کھل جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ یعنی آپ نے نماز شروع کی، نماز کی نیت کی، اور آپ کے کسی عضو کا چوتھائی حصہ کھلا ہوا تھا تو نماز سرے سے درست ہی نہیں ہوگی۔ دوبارہ ستر کو ڈھانپ کر دوبارہ نیت کر کر آپ نماز پڑھیں گے۔ اور اگر نماز کے دوران آپ نے ستر ڈھانپ کر نماز کی ابتدا کی تھی لیکن دوران نماز عضو کھل جائے اور عضو کا چوتھائی حصہ ایک رکن کی مقدار کھل جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر کھلا رہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ جو ہی ستر سے کپڑا ہٹا اور آپ نے فوراً ستر کو ڈھانپ لیا تو نماز صحیح ہے، لیکن اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار یعنی ایک رکن کی مقدار کھلا رہا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ جب مختلف اعضاء سے ستر کھل جائے، اگر ان کا مجموعہ ستر کھلے اعضاء میں سے چھوٹے عضو کے ربع یعنی چوتھائی تک پہنچ جائے
تو نماز باطل ہو جائے گی۔ یعنی آپ کا سطر ایک جگہ سے چوتھائی نہیں کھلا، لیکن جسم کے مختلف حصے سے کھلا، اور اس کی مقدار کو اگر ملایا جائے تو جو آپ کے بدن کا سب سے چھوٹا عضو ہے اس کی چوتھائی تک پہنچ گیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اگر مجموعہ سطر کھلے ہوئے اعضاء میں سے چھوٹے عضو کے ربع تک نہ پہنچے تو اس صورت میں نماز درست ہے۔ یعنی بدن کے مختلف حصے میں سطر کھلا اور اگر اس کو ملایا گیا تو آپ کے بدن کے سب سے چھوٹے عضو کے چوتھائی حصے کے مجموعے کے برابر نہ ہوا، سب سے چھوٹا حصہ اس کے چوتھائی کی مقدار اس کا مجموعہ نہ ہوا تو نماز درست ہے۔ لیکن اگر سب سے چھوٹے عضو کے چوتھائی کی مقدار کھل جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ مرد کے سطر کی مقدار، اب یہ ہے کہ سطر تو کہا لیکن سطر کی مقدار کیا ہے؟ مرد کے سطر کی مقدار ناف سے لے کر گھٹنے کی انتہا تک ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنے کی انتہا تک ہے، یعنی گھٹنا پورا اس میں شامل ہے۔ گھٹنا سطر میں داخل ہے اور ناف سطر میں داخل نہیں ہے، یعنی گھٹنا جو ہے وہ سطر میں داخل ہے، گھٹنا کھلا رہ جائے یا گھٹنے کا کچھ حصہ کھلا رہ جائے تو سطر کھلا ہوا مانا جائے گا، لیکن ناف یہ سطر میں شامل نہیں ہے۔ ناف اگر کھلی رہ جائے تو نماز ہو جائے گی۔ عورت کے سطر کی مقدار، چہرہ، ہتھیلیوں اور قدموں کے علاوہ تمام بدن عورت کے سطر میں داخل ہے۔ عورت کے لیے تمام بدن سطر ہے، سارے بدن کو چھپانا ضروری ہے سوائے چہرے کے اور دونوں ہتھیلیوں اور دونوں پاؤں، دونوں قدموں کے، یعنی یہ عورت کے سطر میں داخل نہیں ہے۔ عورت کا سطر اس کے علاوہ پورا بدن ہے۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے اور عورت کا سطر پورا بدن ہے، صرف چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں قدم کھلے رہیں گے۔ متفرقات، یہاں سطر سے متعلق کچھ مختلف مسائل بیان کر رہے ہیں۔ جس شخص کے پاس سطر چھپانے کے لیے کپڑا نہیں، وہ اسی طرح گھاس اور مٹی وغیرہ بھی نہیں اور ننگے بدن کے ساتھ نماز پڑھے اور اعادہ بھی نہ کرے۔ یعنی کوئی گھاس پھوس ہو تو کپڑا نہیں ہے تو گھاس ہی لپیٹ لے یا مٹی وغیرہ کے ذریعے اپنے بدن کو چھپا ہے، لیکن یہ کچھ میسر نہیں ہے، ایسی جگہ پر ہے کہ اس کے لیے پاس کوئی سامان نہیں ہے تو ننگے بدن ہی نماز پڑھے، اور نماز کے اعادے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ مجبور تھا، معذور تھا۔ نمبر 2، جس شخص کے پاس چوتھائی کپڑا ہو تو ننگی حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ یعنی اس کے پاس چوتھائی کپڑا ہو، بدن کا چوتھائی کپڑا ہو تو کچھ جتنا بھی کپڑا ہو اس کے ذریعے بدن کو ڈھانپے اور نماز ادا کرے۔ اگر کچھ کپڑا ہے، چوتھائی کپڑا ہے، تو اس حالت میں ننگی بدن نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ نمبر 3، جس شخص کے پاس ناپاک کپڑا ہے تو اس کے لیے نماز ناپاک کپڑے میں پڑھنا بہتر ہے ننگی حالت میں نماز پڑھنے سے۔ یعنی ایک شخص ہے جس کے پاس پاک کپڑا نہیں ہے اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی کپڑا بھی نہیں ہے، ایک کپڑا ہے وہ بھی ناپاک ہے، تو اب یا تو وہ ننگی حالت میں نماز پڑھے گا یا وہ ناپاک کپڑا پہن کر نماز پڑھے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بالکل برہنہ ہو کر ننگے بدن نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ ناپاک کپڑے میں نماز پڑھے۔ تو نمازی کو چاہیے کہ مجبوری کی حالت میں ناپاک کپڑے میں ہی نماز پڑھ لے۔ نمبر 4، ننگی حالت میں نماز پڑھنے والا بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر اس کے پاس کوئی کپڑا ہی نہیں ہے تو اب ننگی حالت میں نماز پڑھے گا، تو اس کے لیے نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور ٹانگوں کو قبلے کی طرف پھیلا کر نماز پڑھے۔ اپنے دونوں ٹانگ قبلے کی طرف پھیلا دے اور رکوع سجدے کو اشارے سے ادا کرے۔ رکوع اور سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ کر نماز پڑھے، قدموں کو قبلے کی طرف پھیر لے اور رکوع سجدہ اشارے سے کرے۔ آج کے سبق میں سطر کا بیان مکمل ہوا، انشاءاللہ آئندہ دوسری باتیں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.